بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی۔ ناظرین، فیض احمد فیض کے شہرۂ آفاق شعر سے آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم احوال و مصائب شب عاشور بیان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ رات آل محمد علیہ السلام پر کتنی کڑی تھی، ہم تو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کچھ باتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، وہ شیئر کیے جا سکتے ہیں، لیکن خانوادہ رسول کی مخدرات عصمت، رسول کی نواسیاں، رسول کے نواسے، مولا کائنات امیر المومنین کے جگر گوشے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں اور آپ کا خانوادہ آج کس مشکل میں ہے، شاید ہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو، لیکن آپ کے خانوادے سے جو ہمیں محبت ہے اور مسلمانوں کو جو عقیدت ہے، جو مودت ہے، اس سے یہ بات یقیناً ہے کہ آج رات ہر آنکھ رو رہی ہے، آج رات ہر دل جو ان سے محبت رکھتا ہے غمزدہ ہے۔ خانوادہ رسول نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، انسانیت کے لیے اور انسانی قدروں کے لیے جو قربانی دی، اسی باعث ہے کہ آج ہیومن ویلیوز، انسانی قدریں زندہ ہیں، مذہب زندہ ہے، دین زندہ ہے۔ آج کی رات کیسی رات تھی؟ اس رات کیا ہوا؟ اس رات حسین ابن علی جو شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء، انہوں نے اور ان کے خانوادے نے کس طرح کیا اعمال سر انجام دیے، اگر ہم یہ سن بھی لیں اور پھر سن کر وہ کیفیت ہم پہ طاری ہو جائے تو شاید ہماری نجات کا باعث ہو جائے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں۔ شب عاشور کا موقع ہے اور آپ ساری عمر خطابت کرتے رہے، شب عاشور اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام اپنی خطابت کے ذریعے، اپنے دروس کے ذریعے، مجالس کے ذریعے پہنچاتے رہے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں، صاحب علم ہیں اور سیرت رسول اللہ اور سیرت اہل بیت علیہ السلام، واقعہ کربلا پہ مطالعہ رکھتے ہیں اور بہت ہی پر اثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ زہیر عباس موجود ہیں جو بہت ہی پرتاثیر انداز میں، خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں۔ شب عاشور کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، شاید اس قیامت کی رات چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ یہ کون سا خاندان ہے، یہ کس خانوادے کی بیٹیاں ہیں، یہ کس خانوادے کے امام ہیں، اور پھر امام کے یہ کیسے اصحاب ہیں جو اس عظیم رات میں، اس عظیم رات کو عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے خود مانگ کر اور پھر عبادت الہی میں مصروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا ابناء رسول اللہ، یا بنات رسول اللہ، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ میں سمجھتا ہوں اگر انسان گہرائی میں جا کر سوچے اور ایک تخیل لے آئے کہ اس وقت 10ویں محرم کی رات کو آل رسول پہ کیا گزر رہی ہوگی، وہ رسول کے لاڈلے لاڈلیاں، وہ شہزادے اور شہزادیاں، وہ مدینہ سے کسال میں چلے اور آج 10ویں محرم کی رات کتنی مشکل میں ہوں گی۔ تھوڑا تصور کریں، خود امام حسین علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ، معصوم بچے، اور وہ بھی آج تیسری رات ہے کہ پیاس سے بلبلا رہے ہیں، کتنی مشکل میں ہیں وہ، کربلا کے پیاسے، وہ کربلا کے غریب۔ 9ویں محرم کے بارے میں ہے، الیوم حوصر فیہ الحسین، آج سے حسین کا مکمل محاصرہ ہو گیا ہے ہر طرف سے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، نہ کوئی ساتھی بیر سے آ سکتا ہے، کچھ بھی۔ مظلومیت اور غربت کی انتہا ہے آج رات، پتہ نہیں وہ ہم تصور ہی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا حال ہوگا۔ میں سب سامعین ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس وقت
آپ اب بیٹھے ہیں، شب عاشور ہے، کوئی مجالس میں ہوں گے، ماتم میں ہوں گے، سوگواری میں ہوں گے، شب بیداری اور احیاء شب میں ہوں گے، تھوڑا وہ تصور انسان کرے نا، کسی ذاکر کسی عالم کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تصور کریں، خود انسان کو گریہ آتا ہے، خود انسان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیا صورتحال تھی وہاں۔ اور وہ حسین جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے بار بار جو جملے ارشاد فرمایا، میں یہاں بیان نہیں کرتا، پھر بھی یہ کلمہ گو جو ہیں ان کو پھر بھی ہوش نہیں آیا کہ ہم نواسے رسول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور خود امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف پیش فرماتے ہیں کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، بار بار کہتے ہیں، اور حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، یہ بڑا جملہ تھا، لیکن جب پردے غفلت کے دلوں پہ چڑھتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دشمنان امام حسین اور یزیدی افواج کے دل سیاہ ہو چکے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے آج کی رات 3 چیزوں میں گزاری۔ ایک عبادت، جس وقت شام کو آیا نا وہ لشکر اشکیا سے کہ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو یہ جملہ کہہ کے بھیجا کہ جا کے کہو کہ میں اللہ کی عبادت اور مناجات اور راز و نیاز کا بہت عاشق ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ایک رات اور اللہ کی مناجات میں، اللہ کی عبادت میں، اس محبت میں، اس ذات کردگار کے ساتھ راز و نیاز کر سکوں۔ آج رات کی مہلت مجھے اس کے لیے چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ ایک حصہ رات کا گزارا، ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ، اور ایک حصہ جو انتہائی دردناک ہے وہ اصحاب کے ساتھ گزارا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارا۔ مغرب کے فوراً بعد جو صورتحال رات شروع ہوئی شب عاشور، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ساتھیوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت عباس کہا کہ دیا بجھا دیں، وہ بجھا، اندھیرا چھا گیا۔ کتنا، میں کہتا ہوں کتنا جو بامقصد ہستیاں ہوتی ہیں، بامقصد انسان ہوتے ہیں، کتنی فکر بلند ہے، کتنا اخلاص ہے، اور کتنا توکل بر خدا ہے کہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت کا توقع آپ کے گلے سے اتار لیا ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ اس یزیدی لشکر کو مجھے، یہ میں ٹارگٹ ہوں ان کو میری ضرورت ہے، آپ لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں اپنی سواریوں پہ سوار ہوں۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ اہل بیت کا کوئی فرد اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں اور آگے یہاں سے چلے جائیں، میں ناراض نہیں ہوں، میں راضی ہوں۔ آغا صاحب، اس سے قبل کہ ہم آپ کے اس خطبے کو آگے بڑھائیں، قادری صاحب کو بھی شامل کریں، اگر آپ اجازت دیں تو آج کی رات کے مصائب کا ایک کلام ہم سن لیں۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، آج کی شب کی کیفیت پہلے بہت ہی پرتاثر انداز میں مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے بیان کی، اور پھر ایک ریلیونٹ کلام ہم نے سنا، بڑا پراثر۔ آج کی شب کی کیفیت اور احوال آپ کس طرح بیان کرنا شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ۔ شب عاشور 10 محرم، اگر دیکھا جائے تو اس واقعہ کربلا سے پہلے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس تاریخ کو، کہ جناب نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو نجات ملی، یہ وہی رات اور دن تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، آگ گلے گلزار بنی۔ لیکن تمام جو سابقہ واقعات ہونے کے باوجود، اور خود چونکہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے اس شب کو عبادت کے لیے مقرر فرمانا اور پھر دن کو روزہ رکھنا، اب مدنی زندگی میں آپ جب تشریف لے گئے، سارے معاملات کے ہوتے ہوئے، لیکن جب سے یہ 61 سن ہجری یہ واقعہ ہوا ہے، اس رات کی جو کیفیات ہیں، اس رات کی جو نسبت امام علی مقام آپ کے خاندان، آپ کے رفقا سے ہوا ہے، اس رات کی کیا کہتے ہیں کہ ایک عظمت و شان ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ اچھا، آج کی رات کی آپ نے بہت واقعاً درست بات فرمائی کہ اس واقعے کے بعد پھر اس شب کی اور روز کی نسبت ہی بدل گئی اور کیفیت ہی بدل گئی، اور ویسے تو یہ رات اور دن ازل سے لکھے ہوئے تھے، لیکن رونما سن 61 ہجری میں ہوئے۔ ناظرین، ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس رات کی عظمت، اس کے قیمتی ہونے اور اس کے پرغم پرتاثیر ہونے کے حوالے سے گفتگو جاری رہے۔
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں احوال و مصائب شب عاشور۔ ہمارے ساتھ مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں اور مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، اور منقبت خوانی کے لیے زہیر عباس۔ جناب عزیز حیدر قادری صاحب، آپ اس شب کی امت مسلمہ کے لیے جو قدر ہے اور جو اہمیت ہے اور غم کی جو کیفیت ہے، اس کا کچھ احوال بیان فرما رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 9 محرم عصر کا وقت قریب ہے۔ اب اپنے خیمہ مقدس میں اپنی تلوار مبارک سے ٹیک لگائے ہوئے اس وقت آپ کی اونگ مبارک آئی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگی تو باہر جب جیسا علامہ صاحب نے بھی آگے ارشاد فرمایا کہ یزیدی فوج کی طرف سے عمرو بن سعد وہاں آیا اور اس نے آ کر للکار کر کہا کہ ابھی جنگ شروع کرنی چاہیے، تو امام پاک اس وقت چونکہ نیند کے مبارک کی حالت میں تھے تو سیدہ طیبہ طاہرہ زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، جگایا اور کہا کہ اس طرح باہر آواز آ رہی ہے، پکار آ رہی ہے۔ تو جو ہی جگایا تو اس وقت امام علی مقام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نانہ مکرم کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے نانہ مکرم یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا حسین ہماری طرف تم آ رہے ہو، تم آ جاؤ گے کل تک۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام آپ کو بھیجا، تقریباً 20 آپ کے ساتھ رفقا اور تھے، اور کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں، تو وہ تو جنگ کرنا چاہتے تھے۔ جب واپس آ کر بتلایا تو امام علی مقام نے اس وقت کہا کہ آج کی رات مہلت۔ اعلیٰ امام نے خود اپنی وہ عبادت کے لیے مہلت مانگی، لیکن دیکھا جائے تو پھر بھی وہ ان اشقیاء کو، بدبختوں کو وقت دینا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے، کتنی اچھی بات آپ نے کی، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر موقع مل جائے، اور پھر وہ خوش قسمتی حضرت جناب حور علیہ السلام کی بہت آپ نے مقدر میں پرمعرفت آئی۔ بات کی ہے، بہت پرمعرفت۔ تو اس کے بعد رات کو جیسا علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا 3 حصے کہ آپ، ایک حصہ یہ تھا کہ اپنے گھر والوں سے آپ نے گفت و شنید کی، دوسرا اپنے رفقا سے، احباب سے، تیسرا قرآن کی تلاوت، اور اس کے بعد اذکار دعاؤں میں آپ نے وہ رات گزاری، چونکہ فرض نماز آپ عشاء کی ادا فرما چکے تھے۔ اور دیکھا جائے تو قرآن اور اہل بیت چونکہ وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے خود چھوڑ کر گئے اس امت میں قیامت تک، مدینہ المنورہ سے جب آپ چلے تو قرآن کی تلاوت، اور پھر وہ بھی منظر دنیا نے دیکھا کہ سر اقدس ایک طرف ہے نیزے پر، اور دھڑ مبارک آپ کا جسم اطہر کربلا میں ہے، لیکن جہاں جہاں سے گزر رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یعنی اس حدیث کو اگر مجسم دیکھنا ہو کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اپنی اطرت اہل بیت، تو اگر اس کو مجسم دیکھنا ہو تو امام حسین کا سر جب نیزے پر سر اقدس تلاوت کلام پاک کر رہا ہے تو یہ ایک مجسم صورت ہے اس حدیث کی۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ کی جو رات گزری، پہلی جو جنگ ہے عالم اسلام کی جنگ بدر ہے، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے، جیسا ہمارے صحابہ میں بھی حدیث موجود ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں 313 نفوس قدسی ہے کہ حضور نے نشاندہی فرمائی یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا، فلاں گر کر مرے گا، یعنی صحابہ کو پتہ تھا کہ ہم نے جنگ جیتنی ہے، واپس آنا ہے زندہ۔ صحیح۔ اب وہ دین کی بنیادیں رکھنے والے حضرت مولا کائنات نے سب سے زیادہ اس وقت کافروں کو واسطے جہنم کیا، حضرت امیر حمزہ ان میں موجود ہیں۔ اب وہ دین کی بنیادیں رکھنے والے ان کو پتہ ہے کہ حضور ظاہری طور پر بھی سامنے موجود ہے، حضور یہ دعا فرما عرض کر چکے ہیں مولا یہ صرف 313 ہیں، آج اگر یہ بھی سارے اس وقت قتل ہو جاتے ہیں تو تیرا نام لینے والا روح زمین پر نہیں رہے گا۔ ان کو پتہ ہے کل ہم نے واپسی ہونا ہے اور جنگ جیت کر جانی ہے۔ ادھر امام کو پتہ ہے آپ کے رفقا کو کہ ہم نے جانوں کا نذرانہ دینا، وہ دین کی بنیاد رکھنے والے ہیں، یہ اپنے خون سے دین کو بچانے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کیسے لمحات ان کے گزرے ہوں گے راتیں۔ پھر حضرت مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بہترین جو رات کب تھی تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہجرت والی رات کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے خود مجھے حکم دیا کہ یہ امانتیں واپس کرنی ہے اور تم نے پھر آ کر یثرب ہم سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اب مولا کائنات کو پتا تھا کہ دشمنوں کی ننگی تلواریں بھی باہر ہیں، حملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حضور کا فرمان کہ میں نے مدینہ منورہ بھی جانا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ ادھر امام علی مقام کو پتا ہے کہ وہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ پورا ہونا ہے، اور کل ہم نے یہاں قتل ہونا ہے۔ وہ جو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک بتاتے تھے یہاں یہ کافر گرے گا یہاں، تو مجھے اس سے وہ بھی شب عاشور کی روایت یاد آ گئی
کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بتایا کہ یہاں میرا اکبر گرے گا، یہاں میرا اصغر شہید ہوگا، یہاں میرے اصحاب ہوں گے، تو وہاں فتح مندی کی بات تھی، یہاں بھی فتح مندی کی بات ہے لیکن شہادت کے ساتھ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جناب مولانا قبلہ ابھی جو بات کی جناب قادری صاحب نے کہ حضرت عباس کو بھیجا، اور خیر یہ ایک اور امتحان ہے حضرت عباس کا کہ ایک جری، ایک بہادر جو ہر وقت شہادت کے لیے تیار ہے، ہر وقت تلوار لیے حق کی نصرت کے لیے تیار ہے، انہی کو بھیجا جا رہا ہے کہ آج کی رات مہلت لاؤ۔ گویا ایک بہت بڑا امتحان ہے حضرت عباس علیہ السلام کا آج کی رات۔ لیکن پھر جب امام حسین علیہ السلام نے انہیں پیغام جو دیا کہ خدا جانتا ہے کہ ہمیں نماز سے اور تلاوت کلام پاک سے کتنا شغف ہے، کتنا شوق ہے اور کتنی محبت ہے، تو پھر آج کی رات ایک پیغام اور بھی جا رہا ہے پوری امت مسلمہ کو کہ شب عاشور جہاں غم کی رات ہے، جہاں عزاداری کی رات ہے، وہاں تلاوت کلام پاک کی بھی رات ہے اور نمازوں کی بھی رات ہے۔ جی اگر گہرائی تک دیکھا جائے، پورا جو امام کا مشن تھا، پورا جو کربلا کا پیغام ہے، اس اتنے بڑے تحریک کا جو پیغام ہے اور انقلاب ہے ایک قسم کا دنیا انسانیت میں، اس کی بنیاد ہی معنویت پہ ہے، اس کی بنیاد ہی اس پہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ جگہ جگہ جو خطبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک، اور پھر کربلا میں عاشور کے دن اور شب عاشور، امام علیہ السلام یہی باور کراتے رہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے وہ کیا خوبصورت وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں روز عاشور کہ یہ موت اور شہادت جو ہے یہ تو ایسے ہے کہ جیسے جوان دولہے کے گلے میں ایک ہار ہو جانا، وہ اس طرح۔ تو یہ عشق جو ہے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اور شب عاشور کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، دیکھیں عزاداری بھی ہے، سوگواری ہے، ظاہر آل رسول ہے، آل رسول کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور آج کی رات وہ سب پیاسے ہیں، عالم غربت میں ہیں، کیا خوف کی صورتحال ہے وہاں، وہ جو دکھ کے لمحات ہیں وہ اپنی جگہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو پیغام لینا ہے وہ دو پیغام ہیں۔ ایک تو یہ کہ آل رسول ہیں نا، دنیا میں اس وقت کربلا آج رات جو موجود ہیں، آل رسول یہی ہے، جو کنبہ بیٹھا ہے یہاں سب کے سب یہی ہیں، اسلام کا بنیادی سرمایہ یہ ہے۔ اب وہ سب قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کچھ شہید ہونے کے لیے، کچھ اسیر ہونے کے لیے۔ اور ہدف کیا ہے؟ اگر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اگر اہل بیت اطہار کے بارے میں، حضور کے فرامین دیکھے جائیں، اللہ کے فرامین دیکھے جائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا سرمایہ اور قیمتی ہستی ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ سب مدینے سے اٹھ کر یہاں آ گئے، آج اس عالم غربت میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دینی ہے، کوئی مشن ہے نا، کوئی ہدف ہے، کس کے لیے قربانی دینی ہے؟ یہ جتنے بھی قیمتی ہوں، یہ جتنے بھی بڑی ہستیاں ہوں، لیکن قربانی جو دی جاتی ہے جس ہدف کے لیے، وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ہدف کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں جو ہم سے بھی بلند ہے، ہماری عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے۔ اسلام پامال ہو رہا ہے، اسلام کو یزیدیت اپنے پاؤں تلے روننا چاہتی ہے۔ میں یہ کنبہ لے کے آ گیا، میں اس خانوادہ کو لے کے آ گیا، اپنے یاران و انصار کو لے کے آ گیا، یہاں اس صحرا میں ہم بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم قربان ہو جائیں اس پہ جو ہم سے بھی بڑی متاع ہے۔ ہمیں بہت بڑا پیغام دیا شب عاشور، پیغام دیا۔ اور پھر وہ جو واقعات ہیں عبادت کے، وہاں جو مہلت بھی لی، اور پھر جو روایات میں ملتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، باقی جو روایات ہیں وہ یہ ہے کہ خیام حسینی سے رات کو جو صدا آ رہی تھی تلاوت قرآن کی، ذکر کی، تسبیحات کی، ایسے جیسے وہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اس طرح کی آواز۔ کیا عاشق لوگ تھے! کیا میں کہتا ہوں کتنا بڑا خلوص تھا، کتنا بڑا توکل تھا، کتنا بڑا درس ہے عالم اسلام کے لیے اور مسلمان جوانوں کے لیے کہ آؤ ہم قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری بنیاد یہ عبادت ہے، راز و نیاز ہے۔ وہ جو جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہ غالباً دعائے عرفہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ
اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، دعائے عرفہ میں اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین مبارک کو آج تو آپ سب نے خدا کو پا لیا، اپنا معبود اپنا محبوب، وہ خدا تک آپ پہنچ گئے، اور آپ نے جو درس دنیا کو دیا، جو پیغام دیا اپنے عمل سے اور کردار سے، وہ یہ ہے کہ آپ کے تمام خیام میں آج چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، وہ بھی عبادت مصروف ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے در پہ ہے۔ دیکھیں اگر یہ ہوتا نا، جیسے جنگ بدر کی مثال دے رہے ہیں، مختلف علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، وہ کچھ بچ جانے کی امید تھی، لیکن یہاں تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ جس وقت اصحاب بولے تو ان میں سے ایک جملہ میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ ہیں غالباً، کہ اگر 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلا دیا جائے، احرق تو جلا دیا جائے، لیکن پھر بھی میں مولا تیری نصرت کے لیے تیار ہوا۔ کیا تھا یہ؟ وہی مانوی اثرات تھے، وہ تربیت کے اثرات تھے۔ یعنی اس قافلے میں جو امام حسین چل کے یہاں تک آئے تھے، ان ساتھیوں کی ایسی تربیت کی تھی، ایسا اللہ سے عشق تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو میں نے ایک دفعہ شہید ہونا ہے، 70 مرتبہ یہ ہو جائے پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک مرتبہ شہید ہونا، تو مجھے یقین ہے کہ میں اس بحر بے کراں کے ساتھ، میں اس اپنے خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا فضیلت ہے۔ واہ واہ واہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، ابھی جو شب عاشور کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں غالباً جب شب شروع ہوتی ہے تو جو اولین ایک واقعہ ہوا، وہ یہ تھا کہ تمام اصحاب کو اور اعزاء کو امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمے میں اکٹھا کیا، اور پہلی بات یہ کہی کہ یہ میرے خون کے در پہ ہیں، میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں اور تم چلے جاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ پکڑ لو اور چلے جاؤ، یعنی اعزاء سے بھی اور اصحاب سے بھی بیعت کو اٹھا لیا۔ دنیا تو اس وقت بیعت مانگتی ہے مصیبت کے وقت، اور کشتیاں جلاتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو، آپ نے بیعت اٹھا لی، اور پھر ایک ایسا عظیم اقدام آپ نے کیا کہ دن ہو یا رات ہو، چشم فلک نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ چراغ گل کر دیا، اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا ہوا نہیں تھا، ہٹا ہوا نہیں تھا۔ مجھے افتخار عارف کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر میں صحیح ادا کر پاؤں، کہ وہ جو عاشورے کی شب گل ہوا تھا ایک چراغ، اب شاید اسی کی روشنی سجدے میں ہے، یعنی اب جو روشنی ہے پھر اسی گل ہوئے چراغ کی ہے جو پوری دنیا میں ہے۔ فرمائیے گا۔ واہ، دیکھیں جی، چراغ واقعی گل ہوا۔ امام علی مقام یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے چراغ ہیں، دنیا کی روشنیاں، ہم ان کے محتاج نہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جو خطبات دیے، اس میں ایک جملہ کہ وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي النَّاسِ يَضْحَى، ہم وہ چراغ ہیں جو جلیں تو کائنات روشن ہوتی ہے۔ دنیا میں مثالیں بڑی گزری ہوں گی کہ احباب جو سنگی یار ساتھ اٹھنے والے کتنی وفا والے تھے، لیکن امام علی مقام کے جو احباب تھے، نہ کوئی سابقہ امتوں میں مثال مل سکتی ہے، نہ قیامت تک مل سکے گی۔ کیا بات ہے قادری صاحب، کیا بات ہے۔ اور دیکھیں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، حالانکہ یہ ایک پیغمبر نہیں، جناب طالوت بادشاہ تھے جو ایک نبی کی طرف سے مقرر ہوئے۔ جی۔ جتنی بھی بڑی شان تھی اللہ کے اس نبی کی جن کی طرف سے مقرر ہوئے، لیکن یہ امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف سے مقرر تھے۔ انہوں نے خود ارشادات فرمائے متعدد حدیثوں میں موجود ہیں اور معتبرات میں، کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، واللہ مع الصابرین۔ ادھر اگر دیکھا جائے تو وہ 80,000 تھے، اور جناب طالوت نے کہا کہ اس چشمے سے پانی نہیں پینا، معمولی سا اگر تم چکھ لو تو علیحدہ بات ہے۔ تو تقریباً اماد الدین ابن کثیر صاحب نے بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 4,000 جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا۔ ادھر دیکھیں کہ 3 دن سے پانی بند ہے، وہاں تو کچھ نہ کچھ چکھا، لیکن یہاں بند ہے۔ اور فقہ کا جو معاملہ ہے کہ اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، کیونکہ جنتی جوانوں کے سردار خود آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم آج جانا چاہو
تو جنت جانے آپ تمہاری اور میں جانے، یعنی جنت کی ضمانت دے کے اجازت دے کے اجازت. لیکن انہوں نے کہا کہ اس جنت میں کیا رہنا کہ جہاں آپ کی رفاقت نہ ہائے ہو. ہائے اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور آئمہ آل بیت اطہار کی جو روایات ہیں، جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سلسلۃ الذہب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں اپنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی، اور انہوں نے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہی سلسلہ بسلسلہ مولا کائنات تک پہنچا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن کا، امام حسین کا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہاتھ پکڑا اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من احبنی. اب دیکھیں وہاں جو آپ نے فرمایا کہ چراغ بھی گل کر دی، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنت کا میں ضامن ہوں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، جنت ملے نہ ملے، اے حسین تمہاری رفاقت چاہیے، اے امام آپ کی رفاقت چاہیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، وہ احبہ حازین یعنی حسن اور حسین سے محبت کی، وہ اباہما و امہما، ان کے والد حضرت مولا کائنات، ان کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سے محبت کی، ملے گا کیا؟ کان مائیہ درجتی فی یوم القیامہ، قیامت والے دن جس درجے میں محمد مصطفیٰ ہوں گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا. واہ واہ. اچھا، اسی بات پر ہم ایک کلام سننا چاہیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. جی زہیر عباس. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کی شب جو شب عاشور ہے، آل محمد پر عظیم غم ہے، اس کا احوال اور مصائب بھی بیان کریں گے. ان شب عاشور کے احوال، اس کے مصائب، اور یہ شب کتنی اہمیت رکھتی ہے اسلام کی بقا کے لیے، اس پہ بات ہو رہی ہے. اقبال نے کہا تھا، بہر حق در خاک و خون غلطید است، پس بنائے لا الہ گردید است. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اقبال نے جو کہا کہ بنائے لا الہ گردید است، تو گویا آج کی شب لا الہ الا اللہ کو بچانے کی شب ہے. لیکن اس شب پر آل محمد کا کیا کچھ خرچ ہوا، اور اس اسلام کی بقا کے لیے آل محمد نے اور ان کے اصحاب نے، اور اس میں خود اس واقعے میں رسول اللہ کے اصحاب بھی شامل تھے. یہ بات بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کے اصحاب، 3-4 نام تو بہت ہی نمایاں ہیں رسول اللہ کے اصحاب میں. تو رسول اللہ کا خاندان ہے، اور پھر رسول اللہ کے اصحاب ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں. تو اس رات پر امت مسلمہ کا آل محمد کا، اصحاب حسینی کا بہت کچھ خرچ ہو گیا. میں کہتا ہوں دنیا انسانیت پہ آل محمد کا بہت بڑا احسان ہے. دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ہدف کے لیے، ایک مقصد کے لیے پورا کا پورا خاندان اس طرح تیار بیٹھا ہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے. اور یہ درس جو ہے بہت بڑا ہے. آپ نے اصحاب کا ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ خطبے میں موجود ہے جو اوائل شب میں خطبہ اصحاب کے حضور دیا کہ مجھے جو ساتھی ملے ہیں اس سے ساتھی کسی کو نہیں ملے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ انبیاء کے جو اصحاب تھے وہ شامل ہیں اس میں، کہ ان جیسے میرے ساتھیوں جیسے. وہ کیوں کہا؟ دیکھیں، آپ نے بھی کہا کہ کشتیاں جلا کے آنا اور بات ہوتی ہے، چراغ بجھا کے دعوت دینا کہ چلے جائیں، اور میں جنت کی بھی آپ کو بشارت دیتا ہوں. آپ آئے نا میرے ساتھ تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، جنت تمہاری ہے، ڈرو نہیں آگے کل جنت. لیکن معیت فرزند رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کیا ہے؟ یہ جو اسلام کا سب سے بڑا تصور ہے نا تربیت کا، یہ وہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تربیت کا یہ سسٹم ہو جو کربلا والوں، کربلا ایک عام صحرا نہیں ہے، کربلا ایک تربیت کی یونیورسٹی ہے، کربلا ایک جامعہ ہے تربیت کا، آج جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور وہ کیا دنیا دار نہیں تھے ان میں. دیکھیں وہ جناب محمد بن بشیر حضرمی ایک ساتھی ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کے، جب یہ چراغ بجھایا نا اور پھر روشن کیا، وہاں خبر ملی کہ دشمن نے ان کے جوان بیٹے کو جو آ رہے تھے اس طرف کوفے سے، ان کو اسیر کر لیا.
تو انہوں نے خبر دی تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ کی وہی قربانی کافی ہے، آپ جائیں کوشش کریں بیٹے کو اسارت سے رہائی دلائیں، آپ کا جوان بیٹا ہے۔ تو اس نے فرمایا مولا میں آپ کو چھوڑ کے بیٹے کے لیے چلا جاؤں، میں روز قیامت کیا جواب دوں گا؟ تربیت کا یہ نظام جو ہے میں سمجھتا ہوں بالا ترین نظام ہے جو امام حسین نے امت مسلمہ کا اور انسانیت کو یہ پیش کیا۔ اور پھر جس وقت کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، جناب مسلم ابن اوسیہ کے جملے میں نے آپ خدمت میں عرض کیے، لیکن ایک اور صحابی ہیں، ان نے کہا نا 70 مرتبہ مجھے جلا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو میں نہیں ہٹوں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ اگر 1000 مرتبہ مجھے مارا جائے، پھر میری لاش کے ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیر دیا جائے، پھر 1000 کے بعد بھی اگر مجھے زندہ کیا جائے، یا حسین اب میں تیری آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ جو مجھے یاد آ رہا ہے سعید بن عبداللہ تھے یہ صحابی، یعنی تاریخ نے ان اصحاب کے نام بھی محفوظ رکھے، کمال ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ نظام تربیت ہے اسلام کا، اس کو اگر ہم فالو کریں گے، اگر اس کو اپنائیں گے، اور حسینیت ہے ہی پوری کی پوری تحریک تربیت، تحریک معنویت، تحریک عبادت، تحریک خلوص، تحریک خوشنودی خدا اور رضا خداوندی، اگر اس طرح امت مسلمہ کی تربیت ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کسی دور کے وہ جو امام حسین نے فرمایا تھا نا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اور نہیں جھکے گا، نہ بیکے گا۔ تو وہ رات بھی جو ہے وہ حسین بار بار یہی پیغام دیتے رہے۔ ایک اور جو نقطہ میں آپ خدمت میں عرض کروں تربیت کا، یہ تو اصحاب کی تربیت ہے نا، گھر جو خواتین کی تربیت ہے، یہ جو ہے نا کہ جناب زینب ساری رات روتی رہی، ظاہر ہے بھائی کی غربت اور مشکل تھی وہ روتی رہی، ورنہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جس وقت امام حسین گئے ان کے خیمے میں رات کو، مختلف خیموں میں امام نے اپنے اہل بیت کے خیام میں چکر لگایا، تشریف لے گئے، اور جس وقت وہاں گئے تو زینب اپنے 7 اور 9 سال کے بیٹوں کو یہ تلقین کر رہی ہیں کہ آپ نے صبح اپنے ماموں پر کس طرح قربانی دینی ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ مائیں ان کی تربیت کر رہی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں کہ جب دربار یزید میں یزید نے جب پہچانا کہ یہ زینب کھڑی ہیں تو مسخرہ کیا اور بڑے ذلیلانہ انداز میں بات کی، تو کہا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو دیکھیں تربیت شدہ علی کی بیٹی، علی الزہرا کی بیٹی، رسول کی نواسی، جواب میں کیا فرماتی ہیں کہ میں نے خوبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے جو دیکھا وہ خوبی دیکھی۔ تو یہ وہ خواتین ہیں جس خیمے میں بھی امام حسین گئے، وہاں اپنے بچوں کی سمجھا رہی ہیں، ان کو یہ بتا رہی ہیں کہ صبح قربانی کا میدان سجے گا، آپ نے اپنے امام پر کس طرح قربانی دینی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا پیغام ہے عاشور کا، شب عاشور کا، کہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں اور وہی نظام، وہی معنویت، وہی عبادت، وہی جذبہ، وہی خلوص، اس کو آگے اپنے جوانوں میں، اپنے امت میں، اپنے معاشرے میں لاگو کریں انشاءاللہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی، بہت اہم بات کی کہ یہ جو کربلا ہے یہ تربیت گاہ ہے، یہ توحید باری تعالیٰ کی ایک تجلی گاہ ہے، اس میں ذات، نسل، رنگ اس کی کوئی قید نہیں۔ مجھے شب عاشور سے ریلیٹڈ یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا کردار جس کو تاریخ نے ایک پاکیزہ کردار کے طور پر محفوظ رکھا وہ زہیر ابن قین کا ہے۔ جب اصحاب یہ کہہ رہے تھے نا تو اس میں جو تاریخ میں ملتا ہے اصحاب میں تقریباً آخری جو صحابی تھے تو زہیر ابن قین وہ بھی اس رات کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مولا اگر ہمیں آپ پر کئی مرتبہ قربان ہونا پڑا تو ہم ہوں گے، ایک مرتبہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ 70 بار قربان ہونے والا جملہ بھی ان سے بھی منسوب ہے۔ بات میں کرنا چاہ رہا تھا جب عاشورے کی صبح زہیر ابن قین گئے لشکر اشقیاء میں، اور ایون جب مہلت مانگنے جو آپ نے کہا تھا نا نمی کی سے پہر جو ہے وہ گئے تو اس وقت بھی یہ جملے ملتے ہیں۔ تو کسی نے یہ کہا زہیر ابن قین تم تو آل محمد کے قریب نہیں تھے، تم تو دوسری طرف تھے، یعنی اس نے کہا تم تو بنی امیہ کے قریب تھے۔ تو زہیر ابن قین نے کہا کہ میں آل محمد سے دور تھا، جب میں آل محمد کے قریب ہوا اور ان کی سیرت دیکھی اور ان کی عظمت دیکھی تو اب میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آل محمد سے قریب ہوں اور میں ان پہ قربان ہو جاؤں گا۔ گویا یہ شب عاشور ہدایت کے لیے سب کو موقع دے رہی ہے، اس میں کوئی خاندان،
کوئی نسل کوئی رنگ کی قید نہیں ہے، بس شب عاشور حسین کی بارگاہ میں آئیں اور ہدایت و جنت پائیں۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے یہ جملے اس وقت ارشاد فرمائے کہ 1000 مرتبہ جی جی کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں، مارا جاؤں، جی پھر جی 1000 جانے ہوں، جی 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 میں پھر مارا جی جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، جی 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 لیکن اگر 1000 جانیں ہوتی تو میں آپ کو اور آپ کی آل کو کانٹا بھی نہ چبھنے دیتا۔ آئے ہائے ایک اور شخصیت حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ علیہ السلام سے یہ بات جب سنی، امام حسین کو مخاطب کر کے جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، وہاں اگر تم لوگوں میں سے کوئی موجود ہو تو اس کا ساتھ دینا۔ پھر حضرت انس بن حارث کہتے ہیں میں خود وہاں موجود تھا، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ جی، یہ جیسے عرض کیا کہ اصحاب رسول بھی امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے میں موجود تھے۔ اور بڑا خوبصورت کسی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ ظاہر میں گرچہ تھے رفقا شاہ کے قلیل، پیش خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل۔ واہ، آگے کہتے ہیں کہ جرأت میں بے نظیر، شجاعت میں بے عدیل، جیسا حضرت زہیر بن قین نے جواب دیا کہ میں اب جب امام کی بارگاہ میں گیا ہوں تو حق ان کی طرف پایا، شجاعت ان کی طرف پائی، سخاوت ان کی طرف پائی۔ واہ واہ، دیکھیں یہی باقاعدہ اس رات کو ایک جو واقعہ ہوا، اگر دیکھا جو وہ یہ تھا کہ آپ نے حکم فرمایا کہ جو خندق کھودی گئی، اس کے بعد ایک راستہ صرف چھوڑا گیا، فرمایا کہ اس کی طرف چاروں طرف آگ کو روشن کیا جائے، یہ خیموں کے پیچھے، خیموں کے پیچھے، تاکہ دشمن اگر کوئی حرکت بھی کرے تو ہمیں نظر آ جائے۔ اس وقت مالک بن عربہ کو شاید نام تھا جس کا، بدبخت کا، وہ آیا اپنے گھوڑے پر، اس نے آ کر یہ کہا اونچی آواز میں کہ حسین معاذ اللہ سمجھ یاز باللہ، تو نے دنیا میں جہنم سامنے تیار کر لی، استغفر اللہ سمجھ یاز باللہ، اب دیکھ لیں ایسے سے بدبخت۔ تو اس وقت امام علی مقام خاموش ہوئے، صرف آسمانی دنیا کی طرف نگاہ اٹھائی، تھوڑی دیر گزری کہ وہ اپنے گھوڑے سمیت اسی آگ میں گرا اور جل کر پھر کباب بن گیا۔ اب دیکھیں یہ سارے تصرفات کے ہوتے ہوئے واللہ مع الصابرین، کیا میاں سرکار رومیہ کشمیرہ پھر کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اشارہ فرمایا، ہوندی قوت زور نہ لایا، کہ تمام تصرفات دیکھیں اس وقت جتنے بھی صوفیاء اولیاء اللہ ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں کہ فلاں ولی کی یہ کرامت، یہ کرامت، یہ کرامات، یہ تصرف رب کی دین ہے، رب نے عطا کیا اولیاء اللہ کو، تو ولایتیں تو ساری تقسیم ہی حضرت امام علی مقام مولا کائنات اور پھر امام علی مقام کے بارگاہ سے۔ کیا بات ہے، تو فرماتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے چلے، دین دنی دے سائیں، تو وہ کو واللہ مع الصابرین، وہ جو صبر کا مظاہرہ تھا۔ تو شاعر نے وہی جو صبر تھا کہ وہ چند احباب آپ کے آگے کہتے ہیں، سرگرم جان دینے پہ یہ سب صورت خلیل، فاقوں میں صبر و شکر سے دل ان کے سیر تھے، جاں باز تھے، جری تھے، مجاہد تھے، شیر تھے۔ پھر آگے کیا خوبصورت آگے کہتے ہیں کہ آخر ان لوگوں نے شبیر پہ کی جانے فدا، چراغ گل ہوا لیکن ایک بھی وہاں سے اٹھا نہیں، شاہ کی الفت میں تنوں سے ہوئے سر ان کے جدا، خون سے اپنی جمع مردی کے نقشوں کو لکھا، اپنے مذہب کی حمایت میں یہ اظہار کیا، ان میں ہر ایک نے شجاعت و جمع مردی وہ کی، آج تک اس کی مثال ایک بھی دیکھی نہ سنی۔ ہاں جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ہمارے پاس 2 یا 3 منٹ ہیں، اس کے بعد ہمیں بس مختصر سا کلام سننا ہے آج کی شب کی مناسبت سے، آج کی شب کا پیغام۔ اور ایک واقعہ جو رہ گیا جی آج کا، ہمارے پاس ٹوٹل 4 منٹ ہے، 1 منٹ میں چاہوں گا آج کی شب کا سب سے ایک اہم واقعہ جو حضرت قاسم نے جواب دیا امام حسین علیہ السلام کو، تمام بچوں، تمام نوجوانوں، تمام جوانوں اور تمام انسانیت کو وہ پیغام 1 منٹ میں سنا دیجئے، پھر 1 منٹ جناب مولانا عزیز حضرت کیا خوبصورت 2 مثالیں شب عاشور سے میں عرض کروں گا۔ جی ایک جناب قاسم اور جناب علی اکبر کی، اور ایک بوڑھے صحابی رسول جناب حبیب بن المظاہر کہ جناب قاسم علیہ السلام جس وقت لسٹ گنی گئی شہداء کی، تو معترض ہوئے کہ میرا نام کیوں نہیں شامل، تو امام نے جو جواب دیا تو تعجب ہے، وہ جناب قاسم نے کیا عشق بھرا جواب اپنے امام پر، اپنے رہبر و رہنما پر قربان ہونے کا جو جواب دیا، وہ سب کے لیے نمونہ ہے۔ اور ایک جناب علی اکبر کا
جو اذان دی صبح، وہ بھی ایک پیغام ہے جوانوں کے لیے۔ حبیب بن مظاہر جس وقت نافع بن ہلال جا کے جناب زینب کی گفتگو سنتا ہے اور بھائی سے کہہ رہی ہیں کہ اپنے صحابہ کو چیک کر لیا اصحاب کو، کہیں صبح یہ چھوڑ تو نہیں جائیں گے۔ اس وقت حبیب بن مظاہر نے سب اصحاب کو جمع کیا اور سب کو بتایا، اور کس جذبے کے ساتھ خیمے کے باہر آ کر کہا کہ اے رسول زادی آج صبح ہونے دو، دیکھو میرا یہ تیر، میرے یہ نیزے کس طرح ان کے سینوں کو چھلنی کرتے ہیں۔ اور پھر سورج نے یہ دیکھا بھی کہ اصحاب نے کیا کمال کیا۔ آدھے منٹ کا پیغام۔ حضرت سیدہ مائی شہربانو سلام اللہ علیہ کو امام عالی مقام نے مخاطب ہو کر کہا کہ تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، ایران کے محلات میں پلی ہے، یہ وقت مشکل وقت ہے مجھ پر، تو اگر جانا چاہتی ہے کوئی میری طرف سے ناراضگی نہیں۔ آپ نے اس وقت عرض کی مولا امام میں اپنے آپ کے قدموں سے اٹھنا نہیں چاہتی، بیٹوں کو بھی قربان کر دوں گی، سب کچھ راہ مولا میں قربان کر دوں گی۔ آپ نے یہ جملہ کہہ کے شب عاشور جو خواتین ہیں ان کی ایک بہترین ریپریزنٹیشن کی کہ اس وقت خواتین کا کیا عالم تھا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین، یہ اتنی مصیبت والی شب تھی لیکن ساتھ ہی اتنی کرامت والی شب تھی کہ ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر پائے، لیکن خود اس شب کی فضیلت اور اس شب کی کرامت ایسی ہے کہ قیامت تک انسانیت کو ہدایت بانٹتی رہے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔